آج کے اس پروگرام میں ہم اسلام آباد میں جو 4 رینجرز کے سپاہی 26 نومبر کی شب کو ہلاک ہوئے تھے، اب ان کی قتل کی ایف آئی آر اسلام آباد کے تھانہ رمنہ میں درج کر دی گئی اور اس ایف آئی آر کو سربہ مہر بھی کر دیا گیا ہے۔ آخر اس ایف آئی آر کو سربہ مہر کرنے کی ضرورت یا نوبت کیوں پیش آئی؟ اسی پر آج کے پروگرام میں ہم ہلکی پھلکی روشنی ڈالیں گے۔ ناظرین، میں ہوں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ آپ لوگوں کے علم میں ہوگا کہ اسی رینجرز کے 4 سپاہیوں کے ہلاکت کی وجہ سے جو ہے ملک کے ممتاز صحافی مطیع اللہ جان پکڑے بھی گئے تھے اور ان کے خلاف ایک بوگس بے بنیاد قسم کی ایف آئی آر بھی درج کر لی گئی تھی۔ انہوں نے ان 4 رینجرز کے سپاہیوں کی ہلاکت کی اصل وجہ جو ہے وہ اس وقت اپنے ویلوگ میں جو ہے بیان کر کے حکومت وقت کے اس وقت کے ایک بہت بڑے خوفناک بیانیہ جو کہ خود پی ٹی آئی کے خلاف بنایا گیا تھا اس سے زندہ دفن کر دیا تھا۔ اس کی وجہ سے حکومت بہت مشتعل ہو گئی تھی اور مشتعل ہونے کے بعد انہوں نے جو ہے خود مطیع اللہ جان کو سبق سکھانے کے لیے ان کے خلاف ایک جھوٹی بے بنیاد بوگس ایف آئی آر درج کر کے اس سے گرفتار کروا لیا تھا۔ لیکن اب اس کے بعد جو ہے اب جا کر جو ہے رمنہ پولیس اسٹیشن میں ان 4 رینجرز کے سپاہیوں کی ہلاکت کی ایف آئی آر قتل کے مقدمے میں درج کر کے اسے سربہ مہر کر دیا گیا۔ یہ ایف آئی آر کی سربہ مہری جو ہے یہ خدا نخواستہ کوئی عمران خان کی محبت میں حکومت نے نہیں کی ہے۔ عمران خان کے خلاف تو ویسے ہی 200 سے زائد مقدمات پہلے ہی درج کیے جا چکے ہیں، جس میں بغاوت تک کے مقدمات درج ہیں۔ اب بغاوت کے مقدمے کے آگے جو ہے قتل کے مقدمے کی کیا حیثیت ہے؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ ایف آئی آر کو سربہ مہر یا سیل کرنے کی ضرورت آئی جی اسلام آباد ناصر رضوی یا پھر خود وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی یا پھر ان کے سرپرستوں کو کیوں پیش آئی؟ اس سلسلے میں خود ہمارے نمائندہ خصوصی قیامت گل کی جو رپورٹ ہے اور خود مجھ بندہ ناچیز کی جو ناقص معلومات ہے اس کے مطابق اس ایف آئی آر میں جو ہے عمران خان کے علاوہ جو ہے خود مطیع اللہ جان کا بھی نام شامل کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے اس ایف آئی آر کو سیل کرنا پڑا، یعنی سربہ مہر کرنا پڑا۔ اب سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے کہ آخر اس قتل کی ایف آئی آر میں جو ہے مطیع اللہ جان کو کہاں فٹ کیا گیا ہے، کیونکہ جب انہوں نے وہ ویلوگ کیا تھا تو اس ویلوگ کے بعد ہی جو ہے وہ حکومت وقت کا بیانیہ جو ہے وہ دفن ہو گیا تھا اور یہ الزامات جو ہے وہ خود مطیع اللہ جان کے خلاف مقدمہ درج کر کے اور اسے گرفتار کرنے کی جو عذر پیش کی تھی حکومت وقت کے نمائندوں نے، بعض وفاقی وزراء کے یہ بیانات تھے کہ وہی وہ جو مطیع اللہ جان ہے انہوں نے جو ہے وہ اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا، وہ صحافی نہیں رہے بلکہ وہ ایک طریقے سے اس سارے معاملے میں فریق بن گئے۔ حکومت وقت کا کہنا تھا کہ جس شخص کا بیان انہوں نے جو ہے اپنی ویلوگ میں نشر کیا، جس کی بھائی کی ہلاکت ہوئی تھی، وہ سب بوگس تھا اور اس یعنی 4 رینجرز کے نوجوانوں کی قتل کو جو ہے اس کو رنگ دوسری طرف موڑنے کے لیے اس کو حادثہ قرار دیا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو قتل کی ایف آئی آر درج کی گئی ہے اس میں مطیع اللہ جان پر کیا الزامات لگائے ہیں؟ کیا انہیں جو ہے وہ قتل کی اس مقدمات کے شواہد کو مٹانے یا شواہد کو ختم کرنے یا پھر قتل کی اس واردات کو جو ہے وہ سبوتاج کرنے کے الزامات تھے لگائے گئے ہیں، یا پھر انہیں جو ہے ضابطہ فوجداری کی دفعہ 109 میں انہیں فٹ کیا گیا ہے؟ کہاں رکھا گیا ہے یہ اب تک جو ہے بات واضح نہیں ہو سکی، کیونکہ پوری کی پوری ایف آئی آر سربہ مہر ہے اور آئی جی اسلام آباد جو ہے خود سید ناصر رضوی جو ہے انہوں نے سختی سے اسلام آباد پولیس کو تاکید کی ہے کہ کوئی بھی اس ایف آئی آر سے متعلق میڈیا کو کچھ بھی بتانے کی غلطی نہ کرے۔ تو بہت کوشش کے باوجود ہمارا نمائندہ خصوصی قیامت گل جو ہے وہ معلوم نہیں کر سکا کہ اس ایف آئی آر میں مطیع اللہ جان کا نام شامل کیا گیا ہے یا نہیں۔ اڑتی اطلاع تو یہ کہ نام ان کا اس میں ہے، اسی وجہ سے اس ایف آئی آر کو سربہ مہر کیا۔ نہ صرف مطیع اللہ جان کا، کچھ اور صحافیوں کے بھی اس میں نام ہے جن صحافیوں نے اپنے اپنے ویلوگ میں جو ہے ان 4 رینجرز کے سپاہیوں کی ہلاکت کو ایکسیڈنٹل یا ٹریفک حادثہ قرار دیا تھا۔ ان تمام کے
نام کہتے ہیں کہ اس سربا مہر ایف آئی آر میں مینشن ہے، وقت آنے پر جب یہ ایف آئی آر کو اوپن کیا جائے گا تو اس کے بعد جو ہے وہ گرفتاریوں کا سلسلہ بھی شروع کر دیا جائے گا۔ یہ کہنا ہے خود اسلام آباد پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ تو یہ ایف آئی آر جس طریقے سے جو ہے بعض میڈیا میں یہ رپورٹ ہوا کہ یہ ایف آئی آر جو ہے ملک کے دوسرے منتخب وزیر اعظم کے خلاف درج کی ہے، قتل کی ایف آئی آر، یعنی پہلے ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف بھی ایک ایف آئی آر درج کی تھی، اس کو بھی سربمہر کر دیا گیا تھا۔ اب یہ دوسری ایف آئی آر وزیر اعظم کے خلاف درج اور یہ بھی سربمہر، لیکن اس کو سربمہر کرنے کی وجہ خود عمران خان نہیں ہے، بلکہ ہماری اطلاع ہے کہ اسے سربمہر کرنے کی اطلاع کیونکہ اس ایف آئی آر میں بہت سے نامور صحافیوں کے نام ہیں، اس لیے اس ایف آئی آر کو آئی جی اسلام آباد کو سیل کرنا پڑا۔ یہ کہنا ہے خود پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ جب بھی یہ ایف آئی آر جو ہے اوپن ہوگی، اس کی سیل توڑی جائے گی تو یہ بہت بڑے جو ہے یہ اس وقت جوالا مکھی پھٹے گی، دیکھا جائے گا کہ اس میں کن نامور صحافیوں کے نام قتل کی ایف آئی آر میں شامل کیے گئے ہیں۔ اسی کے ساتھ جا جاتا ہوں، اللہ حافظ۔